بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 6 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں نیتیکا، آواز تالیاوان، مصنف ایم راحت۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333953373 اور کال نمبر 0300291960 پر محمد اظہر لطیف سے۔ یہ کتاب 312 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 6 صفحہ نمبر 42 سے۔ ارے جبین بیٹے، ناشتے کا کیا پروگرام ہے؟ تیار ہے ابو، ایک خوبصورت لڑکی نے کہا۔ تو لگواؤ، شکار کو دیر ہو رہی ہے، رانا فاروق نے کہا، اور بیگم صاحبہ چونک پڑی۔ شکار؟ او ہاں بیگم، دراصل مجھے تو ان بے زبان جانوروں کو مارنے سے کوئی رغبت نہیں ہے، بس یہ اپنے فیروز میاں ہیں، اللہ انہیں عقل دے۔ دیکھ لو باہر جا کر، بندوقوں سے لیس ہو کر آئے ہیں۔ اب ہوگی دھائیں دھوں، اب اتنے عرصے کے بعد آئے ہیں، کیا منع کر دوں؟ خیر اللہ مالک ہے، فاروق احمد نے عجیب سی شکل بنا کر کہا۔ آپ بھی جا رہے ہیں؟ اے لو پردیسی آدمی، میں نہ جاؤں گا تو برا مانیں گے یہ۔ بھائی شکار کیے ہوئے تیتر آپ کو بے حد مرغوب ہیں، ہم لیتے آئیں گے۔ بیگم صاحبہ خاموش ہو گئی۔ میں اندازہ لگا چکا تھا کہ فاروق صاحب اپنی بیگم صاحبہ سے خوفزدہ ہیں۔ بیگم صاحبہ انہیں شکار کی اجازت نہ دیتی، لیکن فیروز الدین صاحب کی وجہ سے خاموش ہو گئی تھی۔ بہرحال میری طرف کوئی توجہ نہ دے گی اور تھوڑی دیر کے بعد ہم ناشتے والے کمرے میں چلے گئے۔ یہاں بیگم صاحبہ نے میرے بارے میں پوچھا، یہ کون بچہ ہے فیروز میاں؟ میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ سرفراز ہے، میرے قریبی عزیز کا بچہ ہے، اب میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ وہ سہارنپور والے مستجاب میاں کا لڑکا تو نہیں؟ نہیں، ان کی اولاد تو سخت نالائق ہے، کہاں وہ اور کہاں یہ۔ ماشاءاللہ، چہرے سے ہی شہزادہ معلوم ہوتا ہے، اللہ عمر دراز کرے، بیگم صاحبہ نے کہا اور ناشتے میں مشغول ہو گئی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم دوسرے کمرے میں آ گئے۔ بیگم صاحبہ اندر چلیں گئی۔ میاں جلدی سے روانگی کی تیاریاں کرو، وہ ہماری بیگم صاحبہ نازل ہونے والی ہیں، اگر آگے تو گھپلا ہو جائے گا۔ فاروق صاحب نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ میں کیا تیاریاں کروں، میں تو تیار ہوں۔ میں نے بھی نور الدین سے تمام تیاریاں مکمل کرا لی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکے اور لڑکیوں نے بھی میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے، ہمیں بھی ساتھ لے جانا پڑے گا۔ ضرور لے چلو، لیکن شکار میں کہاں ماری ماری پھریں گی یہ لڑکیاں؟ فیروز الدین نے کہا۔ ان لوگوں کا مقصد پکنک ہے، کسی ایک جگہ پر ڈیرا ڈال دیں گے، انہیں وہاں چھوڑ دیں گے اور ہم شکار کو نکل کھڑے ہوں گے۔ ہاں ہاں، کوئی حرج نہیں، تو پھر چلیں، بسم اللہ کرو، نواب فیروز الدین صاحب بولے۔ بس لو، چند منٹ کی اجازت چاہتا ہوں، رانا فاروق نے کہا، اور نواب صاحب نے گردن ہلا دی۔ رانا صاحب باہر نکل آئے اور تقریباً 15 منٹ کے بعد ملازم ہمارے پاس آ گیا۔ رانا صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ او کہاں ہیں؟ وہ باہر نکل گئے ہیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اچھا اچھا، نواب فیروز الدین ہنسنے لگے، پھر وہ میرے ساتھ باہر نکل آئے۔ بیوی سے بہت ڈرتا ہے، انہوں نے راستے میں کہا۔ جی، میں نے جواب دیا۔ باہر نکل کر ہم جیپ میں بیٹھ گئے، ملازم ہمارے ساتھ تھا۔ میں نے جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی اور ہم کوٹھی سے باہر نکل آئے۔ کوٹھی سے کافی دور 2 جیپیں کھڑی ہوئی تھی۔ ایک جیپ میں رانا فاروق صاحب چند ملازموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری جیپ میں ان کی نصف درجن اولاد براجمان تھی۔ دراصل بیگم ان ہنگاموں سے بہت ہولتی ہیں سرفراز میاں، اکثر حادثات کی خبریں پڑتی رہتی ہیں، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ خاموشی سے نکل آیا جائے۔ فاروق صاحب نے جھیمتے ہوئے انداز میں بولا۔ درست ہے درست ہے، فیروز الدین گردن ہلاتے ہوئے بولے۔ تم چپ رہو جی، میں صاحبزادے سے گفتگو کر رہا ہوں، رانا صاحب نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر وہ اپنی جیپ سے اتر کر ہماری ہی جیپ میں آگے۔ چلو میاں آگے بڑھاؤ، اور پھر انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور تینوں جیپیں آگے بڑھ گئیں۔ شادی ہو گئی ہے سرفراز میاں کی؟ انہوں نے پوچھا۔ یہ اس نعمت سے محروم ہے، فیروز صاحب بولے۔ نعمت؟ میاں صاحبزادے الٹے سیدھے لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، بیوی کسی طور پر نعمت نہیں ہو سکتی، جب تک خدا اس سے محفوظ رکھے۔ درست ہے، میں ہنستا رہا۔ رستے پر فیروز الدین صاحب اور رانا صاحب میں دلچسپ نوک جھونک ہوتی رہی، اور پھر ہم شاہدرہ کے خوبصورت نواح میں پہنچ گئے۔ یہاں بڑے ہی دلکش جنگلات تھے، چاروں طرف سبزہ زار ایک جھیل کے کنارے جیپیں روک لی گئیں اور ملازم جلدی جلدی خیمے نصب کرنے لگے۔ رانا صاحب نے اپنی نگرانی میں خیمے نصب کرا دیے، پھر اپنی بندوق لی اور 2 ملازموں کو جیپ میں بٹھا کر لڑکے اور لڑکیوں سے بولے، لو بھائی تم مناؤ پکنک، ہم چلے شکار کو۔ ابو جان ہم نہیں جائیں گے، رخسانہ نے پوچھا۔
جی نہیں، آپ آئی ہیں پکنک منانے، شکار کھیلنے نہیں، کوئی حرکت نہ ہونے پائے۔ انہوں نے کہا۔ ہم نے جیپ کا اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور ہم جنگلوں میں گھس گئے۔ بلا شبہ شکار سے بھرا ہوا جنگل تھا۔ ہرنوں کی کتاروں کی کتاریں نظر آ رہی تھی۔ رانا صاحب اور نواب صاحب بندوق سنبھالے بیٹھے رہے۔ نواب فیروز الدین کے پاس 2 بندوقیں تھیں، جن میں ایک چھروں والی تھی اور دوسری 303 کے کارتوسوں کی تھی۔ میرے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی تھی، لیکن میں دل مسوسے ہوئے بیٹھا تھا۔ ظاہر ہے میری حیثیت ایک ملازم کی تھی، لاکھ مجھے اہمیت دی جا رہی تھی، لیکن مجھے اپنی اوقات کا احساس رکھنا تھا۔ چنانچہ میں خاموش ہی تھا۔ پھر ایک پاڑا پڑا اور نواب صاحب اور رانا صاحب نے بندوقیں سنبھال لی۔ دونوں نے بیک وقت فائر کیے۔ بظاہر نشانہ حالی جانے کا کوئی امکان نہ تھا، لیکن پاڑا اچھل کر بھاگ گیا۔ ارے! نواب صاحب کے منہ سے نکلا۔ حیرت ہے؟ رانا صاحب بولے۔ اماں حیرت کی کیا بات ہے، تمہارا نشانہ ہی غلط ہے۔ گولی تو تم نے بھی چلائی تھی، رانا صاحب نے کھلکھلا کر بولے۔ یقیناً میری گولی تمہاری گولی سے ٹکرا گئی ہوگی، فیروز الدین نے کہا، اور رانا صاحب ہنس پڑے۔ فیروز الدین بھی ہنسنے لگے تھے۔ چلو اب آگے بڑھو، رانا صاحب نے کہا، لیکن ایک بات طے کر لی جائے۔ کیا؟ دونوں گولیاں بیک وقت نہیں چلیں گی؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ایک بار میں شکار کروں گا اور دوسری بار آپ۔ بالکل بالکل، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اور پھر ایک ہرن پر فیروز الدین صاحب نے گولی چلائی، اور میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ ان حضرات کا نشانہ بس یوں ہی ہے، کسی گول پر گولی چلا کر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اکیلے جانور کو شکار کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ رانا صاحب خوب اچھلے تھے اور فیروز الدین صاحب جھیمتے نظر آ رہے تھے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کی کلائی بھی کھل گئی۔ انہوں نے پاڑے کے ایک جوڑے پر فائر کیا، لیکن نتیجہ 0 رہا۔ واہ، دونوں شکار ہو گئے، فیروز الدین صاحب تالیاں بجاتے ہوئے بولے۔ اماں آج کچھ ہے ہی گڑبڑ، ورنہ اکثر شکار کھیلنے آتا ہوں۔ اور سنو، دیکھو وہ تیتر ہے، یقیناً میاں ان جھاڑیوں میں تیتروں کی پاڑ ہے۔ چھروں والی بندوقیں اٹھا لی گئیں اور سب نیچے اتر آئے۔ پھر وہاں دبے پاؤں تیتروں کی طرف بڑھنے لگے، لیکن تیتر کا شکار سب سے مشکل ہے۔ اس پرندوں کو مارنے کے لیے خاص تکنیک استعمال کی جاتی ہے۔ میں جانتا تھا کہ اس کا شکار ان جیسے اناڑے لوگوں کے لیے مشکل ہے، وہی ہوا۔ رانا صاحب نے گولی تو چلائی اور تیتر اطمینان سے اڑ کر تھوڑی دور جا کر بیٹھ گیا۔ بیکار ہے میاں، جاؤ پہلے نشانہ بازی کی مشق اور اس کے بعد شکار کی کوشش کرنا۔ تو پھر آپ ہی تیتر مار لیں، رانا صاحب چلائے ہوئے انداز میں بولے، اور فیروز الدین صاحب اکڑ گئے۔ بہتر ہے، ہم ہی تیتر، بلکہ تیتر ہی تیتر ماریں گے۔ فیروز الدین صاحب نے تیتر کی گھات میں آگے بڑھے اور ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اب مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے آگے بڑھ کر فیروز الدین کے قریب جا کر بیٹھا۔ فیروز الدین صاحب تیتر کا نشانہ لے رہے تھے، لیکن میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیوں؟ فیروز الدین صاحب نے حیرت سے بولے۔ تیتر پر براہ راست نشانہ بازی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ فیروز الدین صاحب نے تعجب سے پوچھا۔ ان کے جسم میں بڑی پھرتی ہوتی ہے، دھماکہ سنتے ہی اپنی جگہ چھوڑ کر اوپر اٹھتا ہے، چنانچہ نشانہ بیکار جاتا ہے۔ آپ ان سے تقریباً 5-6 فٹ بلندی پر نشانہ لگائیں، تیتر شکار ہو جائے گا۔ اچھا؟ فیروز الدین صاحب نے بے ساختہ گردن ہلائی، اور پھر انہوں نے میری ہدایت پر عمل کر کے فائر کیا، اور دوسرے ہی لمحے 4-5 تیتر ڈھیر ہو گئے۔ خود فیروز الدین صاحب کو گمان نہیں تھا کہ تیتر کی تیتر اس طرح بھی پھڑکیں گے، لیکن جو کچھ ہوا تھا سامنے تھا۔ رانا صاحب تعجب سے فیروز الدین کو دیکھ رہے تھے، اور فیروز الدین کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ تیتر قبضے میں کر لیے گئے۔ فیروز الدین صاحب کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ آئیے قبلہ رانا صاحب، آپ بھی کوشش فرما لیجئے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ ہی شکاری ہیں؟ رانا فاروق صاحب تھوک نگلتے ہوئے بولے، اور پھر وہ تیتر کے پاڑ کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگے۔ یہاں تیتر بکثرت تھے۔ بہت جلد ایک دوسری پاڑ نظر آئی، اور رانا صاحب نے بھی فیروز الدین صاحب کی طرح نشست سنبھال لی، لیکن وہ براہ راست تیتر کا نشانہ لے رہے تھے، اور نتیجہ وہی ہوا۔ ایک بھی تیتر زخمی تک نہیں ہوا تھا۔ نواب فیروز الدین صاحب نے ان کا خوب مذاق اڑایا، اور رانا صاحب نے جلاہٹ میں 2-3 پاڑیں خراب کی، اور پھر جنجلا کر بندوق ہی پھینک دی۔ سازش کر رکھی ہے ان بدماشوں نے میرے خلاف۔ کھسیانی بلی کھمبا ہی نوچتی ہے، فیروز صاحب نے کہکا لگایا۔ اتفاق ہے میاں، ایک بار بھی نشانہ لگاؤ تو جانے۔ بسم اللہ بسم اللہ، فیروز صاحب بولے، اور پاڑ کی تلاش ہونے لگی۔ فیروز صاحب کو بہت جلد ایک پاڑ مل گئی، اور انہوں نے میری بتائی ہوئی تکنیک پر عمل کیا۔ اس میں نشانے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، صرف پاڑ سے 5 فٹ اوپر فائر کرنا ہوتا تھا۔ چھلانگ لگاتے ہوئے تیتر شکار ہو جاتے، چنانچہ اس بار بھی 6 پرندے گرے تھے۔ لیکن فیروز صاحب کو اس بار بھی کچھ احساس ہوا تھا۔ اب وہ میری طرف متوجہ تھے اور منہ پھاڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں ان کے اس انداز پر بوکھلا گیا۔
ہیں ان کی ہیں عجیب انداز میں سٹارٹ ہو گئی تھی. ادھر آؤ میاں, ادھر آؤ. باہدا کیسے احمق ہیں ہم بھی. میں ان کے قریب پہنچ گیا. رانا صاحب بد دل سے ہو گئے تھے اور مجھے بیزاری سے دیکھ رہے تھے. یعنی کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ فیروز صاحب عجیب انداز میں بولے. جی میں سمجھا نہیں. میں نے تعجب سے کہا یہ تیتر کے شکار کی تکنیک, میرا مطلب ہے آپ کو کہاں سے معلوم ہوئی ہے؟ جی بس کچھ شکاریوں کی صحبت رہی ہے. گویا آپ کو بھی شکار کا شوق ہے. جی ہاں. تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیا عرض کرتا. گویا دل ہی دل میں آپ اب تک ہمارا مذاق اڑاتے رہے ہوں گے, ہے نا؟ ہرگز نہیں نواب صاحب, میں یہ جرت کیسے کر سکتا ہوں؟ صاحبزادے بہت گہرے معلوم ہوتے ہو. چلو شرافت سے بندوق اٹھاؤ اور سزا کے طور پر 2 پاڑے شکار کرو. نہ کر سکے تو کوئی دوسری سزا تجویز کی جائے گی. جو حکم. میں ہنس پڑا. تیتر سمیٹ لیے گئے اور نواب صاحب نے بندوق دوسرے ہاتھ میں تھما دی. رانا صاحب سے انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا. بہرحال ہم جیپوں میں سوار ہو کر پاڑوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور بہت جلد ہی ایک پاڑا نظر آ گیا. میں نے رانا صاحب کے کندھے سے بندوق رکھ دیا کیونکہ اس وقت جیپ میں وہی ڈرائیو کر رہے تھے. رانا صاحب نے حیرت سے میری طرف دیکھا. خوب, تو آپ بھی کلوتے ہی پاڑے کو مار دیں گے. ٹھیک ہے, بسم اللہ بسم اللہ, انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا. تم لوگ اتر جاؤ, اسے ذبح کرنا ہے, میں نے ملازموں سے کہا اور وہ جیپ کی عقبی سمت اتر گئے. سبحان اللہ. رانا صاحب اور فیروز الدین بھی خاموش کھڑے تھے. میں نے پاڑے کی شست لے کر فائر کر دیا. مجال تھی اس سے جو بچ جاتا. دوسرے لمحے وہ اچھل کر زمین پر آ رہا اور ملازم تیزی سے اس کی طرف دوڑے. وہ مارا. فیروز الدین صاحب نے پرجوش نعرہ لگایا. رانا صاحب سر کھجا رہے تھے اور پھر وہ جھیمتے ہوئے انداز میں بولے, موت ہی آ گئی تھی کمبخت کی, ہل ہی نہیں رہا تھا اپنی جگہ سے. میں ہنس پڑا. کمال ہے بھائی, واقعی کمال ہے. فیروز الدین صاحب آہستہ سے بولے. اب وہ بار بار عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے. پاڑا جیپ پر رکھ لیا گیا. دوسری طرف رانا صاحب بدستور وہی رٹ لگائے ہوئے تھے کہ پاڑا اتفاق سے مارا گیا. بہرحال ہم دوسرے پاڑے کی تلاش میں چل پڑے. میں نے رانا صاحب سے ڈرائیونگ خود لے لی تھی, جس پر انہوں نے اعتراض نہ کیا. بندوق بھی میں نے اپنے پاس ہی رکھ لی تھی. نہ جانے کیوں ایک طویل عرصے کے بعد میرے ذہن میں جولانی سی آ گئی تھی. شاید اس لیے کہ بہت عرصے کے بعد اپنا پسندیدہ شغل ملا تھا. بہرحال میں جیپ ڈرائیو کرتا رہا. ایک جگہ نواب صاحب نے میرا کندھا بھینچا. ہرنوں کی ایک ڈور نظر آ رہی تھی. میاں نہیں نواب صاحب, رانا صاحب کو اعتراض ہوگا. میں نے کہا جی آپ شکار کریں, مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. رانا صاحب نے کہا. لیکن میں نے جیپ بڑھا دی اور ہرنوں کی ڈار کو نظر انداز کر دیا. لیکن بہت جلد ہی ایک تہا پاڑا نظر آ گیا. میں نے جیپ روکنے کی بجائے اس کی طرف دوڑا دی. اس کے ساتھ ہی میں نے جیپ کا ہارن زور سے بجانا شروع کر دیا. رانا صاحب اور نواب صاحب ہکا بکا رہ گئے. مارے حیرت کے ان کے منہ سے آواز بھی نہ نکل سکی. پاڑا اچھل کر بھاگا تھا. تب میں نے جیپ اس کے ساتھ لگا دی. ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے میں نے بندوق اٹھا لی. پاڑا 7 فٹ لمبی چھلانگیں لگا رہا تھا, لیکن یہاں درخت نہ تھے جو وہ نگاہوں سے اوجھل ہوتا. کیا کر رہے ہو میاں؟ خطرناک خطرناک. رانا صاحب کے منہ سے آواز بھی نہ نکل پا رہی تھی. جہاں حضور اجازت دیں گے اسے مار لوں گا. جہاں تک حکم ہوا دوڑاتا رہوں گا. مار لو مار لو, نواب فیروز الدین صاحب نے بھینچے بھینچے لہجے میں بولے. اجازت رانا صاحب, میں نے مسکراتے ہوئے بندوق بغل میں دبائی. جیپ ابھی بھی میں نے نہیں روکی تھی اور رانا صاحب نے بادل نہ حادثہ گردن ہلا دی. دوسرے ہی لمحے میرے ہاتھ میں وہی بندوق سے فائر ہوا اور پاڑا اچھل کر نیچے آ گرا. کمال ہے واللہ کمال ہے, رانا صاحب بے ساختہ بولے. میں نے جیپ روک دی تھی. ماشاءاللہ سرفراز میاں ماشاءاللہ, نواب فیروز الدین صاحب نڈال سے لہجے میں بولے اور پھر وہ خاموش ہو گئے. اس دوسرے پاڑے کو لے کر بھی ہم واپس چل پڑے. راستے میں گھر لے جانے کے لیے تیتر کا شکار کیا گیا اور یہ کام بھی میرے لیے مشکل نہیں تھا. میں نے نشانہ بازی کے وہ کمالات دکھائے کہ دونوں حضرات دنگ رہ گئے. ایک فائر کر کے تیتروں کے گول کو اڑا دیا اور پھر یک کے بعد دیگرے فائر کر کے پورے گول کو گرا لیا. دونوں شکاری دنگ رہ گئے. پھر ہم واپس خیموں کے پاس پہنچ گئے. لڑکے لڑکیاں تفریحات میں مشغول تھے. تیتر تیار کیے گئے اور پھر کانا اڑایا گیا. لیکن نواب فیروز الدین صاحب کچھ زیادہ ہی خاموش تھے. رانا صاحب کی لڑکیاں اور لڑکے مجھ سے گھل مل گئے تھے. شام تک تفریح رہی اور پھر ہم واپس چل پڑے. رات کی تفریحات بھی دلچسپ تھیں. مجھے اور نواب صاحب کو ایک ہی کمرہ دیا گیا تھا. ہنگامے ختم ہوئے تو ہم سونے کے لیے آ گئے. نواب صاحب نے مجھے بے تکلفی سے آرام کرنے کی اجازت دے دی. وہ گہری سوچ میں تھے. اب وہ اچانک بول گئے, اور تم ڈرائیوری کر رہے تھے؟ جی. میں چونک پڑا. اور وہ احمق لڑکی تمہاری بے عزتی کرتی تھی؟
मैं नहीं समझा नवाब साहब। मियाँ बता दो, आखिर तुम कौन हो? नवाब साहब, मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, मैं सरफराज हूँ। वादा करता हूँ कि तुम्हारा जो भी राज होगा मैं इसे हमेशा राज रखूंगा। नवाब साहब, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपका मुलाजिम हूँ, लेकिन आपके रवैये ने ये एहसास मेरे जहन से मिटा दिया है। मेरी शख्सियत में कोई फरेब नहीं है। अर्ज कर चुका हूँ, बहुत से बहन भाई हैं, घर वालों को मेरी हाथ जरूरत नहीं थी, मैंने घर छोड़ दिया। यहाँ आ रहा था कि रास्ते में रशीद अहमद साहब से मुलाकात होगी, सिर्फ इतनी सी कहानी है। गोया घर वालों से नाराज हो गए थे। जी नहीं, मुझे हुक्म दिया गया था कि घर से निकल जाऊं। मैंने कहा, ओ कैसे ना कदरे और ना कदर शनास लोग थे, लेकिन मियाँ तुम्हारा खानदान शुरफा में गिना जाता था। वाले साहब इंतहा पसंद इंसान है। क्या नाम है उनका? शर्मिंदा हूँ, ना बता सकूंगा। ओ, बस यही एक सच है। खैर मियाँ, अल्लाह तुम्हें नजर बस से बचाए। बड़ी ही उम्दा शख्सियत के मालिक हो, इंसान को खूब मुतासिर कर लेते हो, और निशाना तो तुम्हारा कमाल का है। नवाब साहब काफी देर तक मेरी निशानाबाजी की तारीफ करते रहे, फिर सो गए। दूसरे दिन हमने इजाजत तलब की और वापस चल पड़े। जीप बदस्तूर मैं ड्राइव कर रहा था और नवाब साहब मेरे नजदीक बैठे थे। वैसे वो हासी गहरी सोच में थे। मैं जानता था कि वो मेरी तरफ से उलझे हुए हैं। बहरहाल मैं खामोश ही रहा। बस मियाँ, आज आराम ही करो, और हाँ, रात का खाना मेरे साथ ही खाना। बहुत बेहतर, मैंने जवाब दिया, और रशीदुद्दीन साहब के घर वापस आ गया। रशीदुद्दीन तो कोठी में थे, घर के दूसरे लोग भी कामकाज में मसरूफ थे। अलबत्ता अफशा मेरे पास आ गई। कहिए, सैर कर आए? जी हाँ, आप फरमाइए, मैंने कहा। अरे हम क्या फरमाएंगे, अब तो आप हमारी खबर ही नहीं लेते हैं। ये शिकायत आपको क्यों पैदा होगी? क्या करें, घड़ी भर बातचीत को तरस गए हैं। माफी चाहता हूँ अफशा बेगम, आज दिन भर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सच? छुट्टी है क्या? अफशा शुक्र बोली, आपकी दुआ से। अरे हम तो हमेशा आपके लिए दुआ करते रहते हैं। हमारी तो खुशी है कि आप हमेशा छुट्टी पर रहें, अफशा ने कहा, और मैं हंस पड़ा। खैर सुनाइए, शिकार का प्रोग्राम कैसा रहा? बहुत उम्दा। मुझे इसकी बात पर हंसी आ रही थी। इतनी देर में बेगम रशीद अहमद की आवाज सुनाई दी, अफशा अफशा। अरे बाप रे, हमारी मजबूरी को मद्देनिगाह रखिए, हम चले। कोई बात नहीं, मैंने हंसते हुए कहा। रात को आराम से सोया था, कोई थकन नहीं थी, लेकिन फुर्सत थी। आराम करने के सिवा और क्या करता। लिबास तब्दील करके लेट गया, आंखें बंद कर ली, और फिर बहुत से चेहरे निगाहों में उभर आए। जुलेहा, न जाने आज जुलेहा क्यों याद आई थी। प्यारी सी शक्ल वाली लड़की थी, लेकिन यह हकीकत है कि मैंने कभी इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी थी। मुझे इन बातों की फुर्सत कहाँ थी। न जाने नादान लड़की ने अपने दिल में मुझे क्यों जगह दे दी। और फिर जुलेहा के बाद कहकशां, और कहकशां के तस्वुर के साथ ही दिल के किसी गोशे में न जाने क्यों एक अनोखी धड़कन सी उठी। सफेद दुपट्टे से लिपटा हुआ नूरानी चेहरा, दुआ के लिए उठे हुए हाथ। मैंने इसे हलू से दिल से बहन कहा था। फिर ये मुनाफिकत कैसी, ये कैसी गंदगी दिल में पैदा हो रही थी। मैंने खुद को संभाला, और फिर मेरी निगाहों में नूरजहां आ गई। अरे नूरजहां से मुलाकात नहीं हुई। कैसी पागल होती हैं ये लड़कियां भी। ये पगलियों के दिल मोम की तरह मुलायम होते हैं, इनमें हुस्न इश्क के गुदास के अलावा वो कुछ होता ही नहीं। लेकिन आखिर मुझे कौसर याद आई, एक अनोखी लड़की, एक आम सी लड़की जो सिर्फ गलत एहसासात का शिकार थी। उसने तो मेरे सामने आना ही छोड़ दिया था। क्या वो अपने रवैये पर नादम है? लेकिन ये बात मेरे हलक से उतरती नहीं थी। ऐसी लड़कियां नादम नहीं होती। उसने सोचा होगा, उसे क्या जरूरत है मुझसे माफी मांगने की। ठीक है, बहरहाल काबिल माफी है, कच्चे जहन की मालिक है। जिंदगी के रास्तों पर आएगी तो ठीक हो जाएगी, मुझे इससे क्या लेना। न जाने में क्या क्या सोचता रहा, और सोचते सोचते नींद आ गई। फिर रशीद साहब ने ही मुझे जगाया था। सरफराज मियाँ, उठो भाई, खाना खाकर फिर सो जाना। ओह, मैं जल्दी से उठ गया। न जाने क्यों नींद आ गई थी, मैंने नादन सी आवाज में कहा। कमाल है, न जाने क्यों कि इसमें क्या बात है। अच्छा किया आराम कर लिया। जाओ, मुंह हाथ धोकर खाने के कमरे में आ जाओ। बहुत बेहतर, मैंने कहा, और थोड़ी देर के बाद खाने के कमरे में पहुंच गया। दस्तरखान लगा हुआ था, सभी मौजूद थे, सिर्फ मेरा इंतजार हो रहा था। अरे वाकई मुझे देर हो गई है, मैंने जल्दी से दस्तरखान पर बैठते हुए कहा। कोई बात नहीं है बेटे, अभी तो खाने का वक्त ही हुआ है, बेगम रशीद अहमद ने कहा। रात का खाना तो तुम फिरोजुद्दीन साहब के साथ ही खाओगे, रशीद अहमद बोले। ओ जी हाँ, उन्होंने हुक्म दिया था। हुक्म?
रशीद साहब मुस्कुराने लगे। क्यों? बेगम रशीद साहब ان کی طرف دیکھا. لڑکیاں خاموشی سے کھانا کھانے میں مشغول تھی. بھئی سرفراز میاں در حقیقت جادوگر ہیں، جن کے ساتھ رہیں وہ دیوانہ ہو گیا. اب فیروز الدین کو دیکھو، تعریفیں کرتے کرتے زبان نہیں تھک رہی، اور پھر اس کا عملی تجربہ تو ہم سب کو ہے. آپ نے ایک نئی بات سنی بیگم؟ کیا؟ بیگم رشید احمد دلچسپی سے پوچھی. صاحبزادے نشانہ بازی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. او، نواب صاحب تو کہہ رہے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا تجربے کار شکاری نہیں دیکھا. ارے، بیگم صاحبہ نے کہا، مجھ سے کہہ رہے کہ خدا کا واسطہ دے رہے تھے کہ میں ان کے بارے میں انہیں تفصیل بتاؤں. میں نے درجنوں قسمیں کھائی، تب انہیں یقین آیا کہ میں واقعی ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. یہ بات مجھے شرمندہ کر رہی تھی. چنانچہ میں نے کھانا کھاتے ہوئے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا چچا جان کہ آپ میرے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں. میں جو کچھ ہوں در حقیقت وہی ہوں. آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ میری زندگی میں کوئی خاص راز نہیں ہے. برائے کرم مجھے مزید شرمندہ نہ کریں. ٹھیک ہے، ہم حق نہیں رکھتے سرفراز میاں، لیکن تمہاری شخصیت پر ایک پراسرار سا غلاف چڑھا ہوا ہے. ہم اس غلاف کے نیچے جھانکنے کے خواہش مند ہیں. رشید صاحب بولے، آپ یقین فرما لیں، اس غلاف کے نیچے آپ کو کوئی گھنونی شخصیت نہیں نظر آئے گی. آپ کے خلوص، آپ کی محبت کے جواب میں صرف اتنا عرض کروں گا، میں کسی فقیر کا بیٹا نہیں ہوں، لیکن خود فقیر ہوں. میرے گھر میں میرے لیے گنجائش نہیں تھی، میں نے گھر چھوڑ دیا. بس اب اس گھر میں واپس نہیں جانا چاہتا جہاں میری حیثیت کو نظر انداز کر دیا گیا، اس لیے میں کسی کو اپنے بارے میں نہیں بتاتا. او، تو ہمارا خیال درست تھا. ممکن ہے آپ نے میرے بارے میں ٹھیک اندازے لگائے. بس اس سے زیادہ میں کچھ عرض نہیں کر سکوں گا. ٹھیک ہے، اب اس سے زیادہ معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری بھی نہیں. ویسے نواب صاحب تمہارے بےحد گن گا رہے تھے. نیک انسان ہیں، سب کو اچھا سمجھتے ہیں. شام کی چائے کے بعد میں کوٹھی کی طرف نکل گیا. خاص طور پر نور جہاں سے ملاقات کرنا تھی. نور جہاں کو تلاش کرتے کرتے کچن میں جانا پڑا. وہ موجود تھی. مجھے دیکھ کر کھل اٹھی. ارے ڈرائیور بھیا، کیسی ہو نور جہاں؟ اچھی ہوں ڈرائیور بھیا، چائے پیو گے؟ ضرور پیوں گا. نور جہاں میرے لیے چائے بنانے لگی تو میں نے یوں ہی ایک میز پر بیٹھ گیا. نور جہاں دیکھ کر مسکراتی رہی مجھے، اور اس نے مجھے چائے بنا کر پیش کی. مجھے جب تنہا ملے گی نور جہاں تو میں تیرے لیے کیا لاؤں؟ میرے لیے؟ ہاں. نہیں بھیا، سب کچھ تو موجود ہے، مگر میں کچھ لانا چاہتا ہوں. تو میری بہن ہے نا، میں نے کہا، اور نور جہاں کے چہرے کی طرف دیکھا. لیکن نور جہاں پریشان نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی. میری پشت دروازے کی طرف تھی، اس لیے مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے. میں نے اس کی خاموشی اور نگاہوں کی بے چینی نہیں دیکھی تھی. بولنا، تو میری بہن ہے نا، میں نے پھر کہا. لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی پشت پر قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. تب میں نے پلٹ کر دیکھا. کوثر دروازے پر کھڑی تھی. میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور پھر میں نے رخ بدل لیا. میں رات کو صرف سوپ پیوں گی، اس نے کھنکتی آواز میں کہا. بہت اچھا کوثر بی بی. اور یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی. میں مزے سے چائے پیتا رہا. نور جہاں چند لمحہ گمسم کھڑی رہی. کیا بات ہے نور جہاں؟ کچھ نہیں بھیا، اس نے گہری سانس لی. تم کوثر سے ڈرتی ہو؟ ہاں ڈرائیور بھیا، پورے گھر میں صرف کوثر سے ہی ڈرتی ہوں. ارے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مزاج کی تیز ہے، طبیعت کی بری لڑکی نہیں، میں نے کہا. لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ آفت کی پرکالہ باہر موجود ہے. دوسرے ہی لمحے وہ پھر اندر آ گئی. آپ کو میرے بارے میں تبصرہ کرنے کا حق کس نے دیا؟ وہ آنکھیں نکال کر بولی. نور جہاں تو کام گئی، لیکن میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. یہ حق تو کوئی کسی کو نہیں دیتا کوثر بی بی، یہ تو قدرتی ہے. آپ تعلیم یافتہ ہیں، خود سوچ سکتی ہیں، میں نے کہا. لیکن آپ اپنے بارے میں کوئی بات کریں. میں اپنے بارے میں کوئی بکواس پسند نہیں کرتی، اس نے آنکھیں نکال کر کہا. ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ موجود ہیں، ورنہ آپ کے جانے کے بعد گفتگو کرتے. مسٹر، آپ ابو جان کے منہ چڑھے ہوں گے. ہر شخص آپ کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا، سمجھے؟ سمجھ گیا کوثر بی بی. میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ حق حاصل ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میری مراد دلارے بھائی سے تھی. او، تو تم مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہو؟ کیوں؟ تم مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہو نا؟ دیکھ لوں گی، اچھی طرح تمہیں دیکھ لوں گی. وہ پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل پڑی اور میں ہنس پڑا. عجیب آتش پر لڑکی تھی، بیوقوف کہیں کی. ہائے ڈرائیور بھیا، وہ تو چلی بھی گئی ہیں یا نہیں پتہ نہیں، باہر ہی کھڑی ہوں گی. نور جہاں نے روحان سے انداز میں کہا. کھڑی بھی ہے تو ہمارا کیا بگاڑ لے گی نور جہاں؟ تمہارا تو کچھ نہیں بگڑے گا، میری شامت آ جائے گی. نہیں آئے گی. تجھ سے کچھ کہے تو مجھے بتا دینا.
थोड़ी देर तक मैं नूरजहां के पास बैठा रहा, फिर बाहर निकल आया और फिर मैं कोठी से निकल गया। काफी देर तक आवारागर्दी करता रहा। दिल्ली बहुत ही खूबसूरत जगह थी। रात को वापस आया तो रशीदुद्दीन साहब मुझे देखते ही कहे, कहाँ चले गए थे मियाँ? नवाब साहब 2 बार पूछ चुके हैं, बस यूं ही बाहर निकल गया था। तैयार होकर चले जाओ, वो इंतजार कर रहे हैं। रशीदुद्दीन साहब ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। फिर मैंने हाथ मुंह धोया, लिबास तब्दील किया और कोठी की तरफ चल पड़ा। वैसे नवाब साहब की दोबारा तलबी पर मुझे तशवीश थी, न जाने क्यों बुला रहे थे। क्या कौसर ने फिर से कोई हंगामा कर दिया? लेकिन खैर, बहरहाल मुझे कौसर की ज्यादा परवाह नहीं थी। मैं नवाब साहब के पास पहुंच गया। वो ड्राइंग रूम में थे। गर्मजोशी से मेरा हैर मकदम किया और फिर बोले, मुझे तो शुबा था कि तुम रात के खाने के बारे में भूल ना जाओ और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सुनो भाई, मुझे और शर्मिंदा ना करो। यकीन करो मैं तुम्हारे बारे में अब तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मेरे दिल में जम गई है। वो ये कि तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ जनाब? कुछ अर्ज करने की जरूरत नहीं, बस इस मौजू को छोड़ो। क्या ख्याल है, खाना निकलवाया जाए? जैसा मुनासिब ख्याल फरमाए, मैंने न्यासमंदी से कहा। खाने की मेज पर बेगम साहबा कुछ दूसरे नजदीकी अहले खानदान भी मौजूद थे। कौसर का कहीं अता पता नहीं था। कौसर कहाँ है? नवाब साहब पूछ बैठे। वो नहीं आएगी, बेगम साहबा ने कहा। क्यों? सरफराज मियाँ से शर्मिंदा है। उसकी हुस्सरी उसे माफी मांगने की इजाजत तो देगी नहीं, लेकिन वो उनके सामने आने से कतराती है। बड़ी ही अहमक लड़की है। जाओ बुला लाओ, आज इनकी सुलह ही करा दी जाए। नवाब साहब मुस्कुराते हुए बोले, आप जानते हैं इसे। मेरा ख्याल है कि रहने दे, बेगम साहबा ने संजीदगी से कहा। ओ अच्छा, चलो भी शुरू करो। और खाना शुरू हो गया। मेरी हैसियत बहरहाल एक मुलाजिम की सी थी, लेकिन न जाने ये लोग मेरे साथ ये बर्ताव क्यों कर रहे थे। बहरहाल ही दिल में मैं इनका ममनून था। खाने के बाद नवाब साहब उठ गए और फिर मुझे लिए हुए अपने नशिस्त के कमरे में आ गए। अब इस कमरे में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। सरफराज मियाँ, नवाब साहब ने नहायत ही संजीदगी से मुझे मुखातिब किया। नवाब साहब, मैं हमतन गोश हूँ। हर शख्स इस दौर में खुदगर्ज है। हर आदमी अपने मतलब को समझता है। अगर मैं भी इनमें शामिल हूं तो कोई हैरत की बात तो नहीं है ना? हरगिज नहीं, मैंने खुद एतमादी से कहा। शुक्रिया। तुम इस दावत को क्या मानी देते हो? फिलहाल मैं इससे सिर्फ आपकी नेक फितरत पर मबनी करार दे रहा हूँ। खूब, साफ कोई बहुत उम्दा बात है। तो मियाँ, असल में बात यह है। जी, मैंने हैरत से कहा। असल बात यह है कि मैंने एक दिन अफ्रीका के बारे में तुमसे तस्रा किया था। तुमने इस गुफ्तगू में खासी दिलचस्पी का इजहार किया था। जी, मैंने कहा। क्यों, क्या तुम्हें मोहमजोई पसंद है? जी हाँ, मैंने मुझसे जवाब दिया। शिकार के शौक का तो पता चल गया है। मुमकिन है तुम कोई बड़े मोहमजो निकलो। नवाब साहब मुस्कुराते हुए बोले, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कल रास्ते में भी कुछ गुफ्तगू हुई थी और ईमानदारी की बात है कि वो रवादारी की बात थी। इस वक्त मेरे जहन में कोई पुख्ता ख्याल नहीं था, लेकिन कल शाम तुम्हारी शिकार की महारत, तुम्हारा नडर अंदाज, तुम्हारी खुद एतमादी देखकर मैं दंग रह गया था। और उस वक्त मैंने निहायत संजीदगी से सोचा था कि इस बार जब मैं रवाना होऊंगा अफ्रीका तो तुम मेरे साथ होगे। अब साहब ने रुक कर मेरी शक्ल देखी। बिलाशुबा मेरी आंखों में चमक पैदा हो गई थी। क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगे? यकीनन, बड़े शौक से। बहुत खूब। यकीन करो तुम्हारी आमादगी से मुझे दिली मसरत हुई है। अगर इजाजत हो तो कुछ जाती सवालात कर लूं, हालांकि आज तक तुमने इसकी इजाजत नहीं दी मुझे। नवाब साहब मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन यकीन करो इससे तुम्हारी जात को कुरेदना मकसूद नहीं है, बल्कि बाज हालात में अपनी तसल्ली करना मकसूद है। जी फरमाइए, मैंने संजीदगी से कहा। अपने बारे में इतना बता दो जितना तुम्हारी जात पर असरअंदाज ना हो। मेरे साथ गए तो कुछ लोगों की हक तलफी तो नहीं होगी, कोई परेशान तो ना हो जाएगा। मैंने नवाब फिरोजुद्दीन की शक्ल देखी और फिर मैंने इंतहाई संजीदगी से कहा, हाँ नवाब साहब, सिर्फ इतना बता देते हैं कि कोई हरज नहीं। सुनिए, मैं एक फारुगुल बाल इंसान का बेटा हूँ। इतना फारुगुल बाल कि मैंने जिंदगी में कभी मुसाइब का मुंह नहीं देखा। मेरे कई भाई और बहन हैं जिनकी निगाह में मेरे वालिद की दौलत बड़ी हैसियत रखती है और वो वालिद की निगाह में अपनी हैसियत बरकरार रखने के लिए साजिशों और घनौनी चालों के चलते रहना जरूरी समझते हैं। भाई बहनों में मेरा नंबर छठा है, इसलिए मैं काबिल तवज्जो नहीं था। जब मैंने किसी की तवज्जो अपनी तरफ ना पाई तो लाउबाली हो गया। मैंने अपना पूरा वक्त शिकार में सर्फ कर दिया। मैं दूसरों से मुख्तलिफ तबीयत का था। तब मेरे बहन भाइयों ने मेरा नंबर फहरिस्त से निकालने के लिए मेरे वालिद साहब के कान भरना शुरू कर दिए
اور بالآخر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ والد صاحب نے میرے اوپر کچھ شرائط عائد کر دی جن کے بغیر میں گھر میں نہیں رہ سکتا تھا، اور میں نے ان شرائط کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ صرف اتنی سی کہانی ہے۔ کسی کو میری ضرورت نہیں تھی، کسی کو میری پرواہ نہیں تھی، اور مجھے بھی آزاد زندگی پسند ہے۔